قربانی کے تصور کو سمجھاتے ہوئے فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے حکم دیتا ہے کہ قربانی کرو، اور محبوب کے ذریعے ہی سمجھاتا ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی کیفیت اور حیت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جانور فربا ہونا چاہیے، خوش منظر ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، تسر الناظرین ہونا چاہیے، اور جانور میں خوبصورتی دکھائی دے تاکہ اس کے کرنے میں بھی لطف حاصل ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے لیے جب اپنا پسندیدہ اور محبوب مال ہم قربان کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے ایک پیمانہ اور معیار بیان فرمایا کہ مال عمدہ ہو، جانور عمدہ ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قربانی کے جانور کی کیفیت بتائی گئی کہ اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اور جانور کیسا ہو، خوش منظر ہو، فربا ہو۔ یہ تمام تر چیزیں سمجھائی گئی کہ جانور اچھا ہونا چاہیے تاکہ قربانی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ساتھ ہی اللہ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے بندو ہرگز مجھ تک تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال تو نے قربانی کا حکم فرمایا، تیرے محبوب کے ذریعے سے تو نے قربانی کی کیفیت کو اور جانور کی حیت کو بیان فرمایا، اور جانور کے عمدہ ہونے کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی تو فرماتا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بالکل اظہر من الشمس بات ہے کہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، اللہ کی ذات سبحانہ و تعالی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا قربانی کا حکم بھی دینا اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے جانور کی کیفیت اور حیت اور عمدہ ہونے کو بیان کرنا، اور ساتھ ہی یہ فرمانا کہ نہ اس کی کوئی شے مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہو کہ میرے مولا تو پھر تو نے اتنا عمدہ، بہتر، بے عیب اور فربا جانور قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے لیے مال کی کثرت درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن کریم میں اسی جگہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے، اگر مجھ تک کوئی چیز چڑھتی ہے، مجھ تک کوئی چیز تمہاری طرف سے پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تمہاری نیتیں ہیں، تمہارا اخلاص ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کا تمہارا جو جذبہ ہے، جو اخلاص ہے، جو نیت ہے، جو للہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ چیز مجھ تک پہنچتی ہے اور وہ چیز مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، کہ بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلی کیفیات کو دیکھتا ہے، تمہارے نیت اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا بندے کو یہ سمجھایا گیا کہ اے میرے بندے، یہ تو جانور کی قربانی ہے کہ تو اپنے حلال اور پاکیزہ مال میں سے میرے لیے جانور کی قربانی کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب ترین مال میں سے میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کو تو پسندیدہ اور محبوب شے بندے کی پسند آتی ہے، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کی زندگی کے سب سے عزیز ترین متاع حیات کا اللہ نے مطالبہ فرمایا۔ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں سمجھا کر، یہ تمام چیزیں بتا کر، اس میں ترغیب دلا کر اللہ یہ بتاتا ہے کہ عزیزان محترم، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے اس عید کی مناسبت سے کہ میرے بندو، جانور کی قربانی کرو،
لیکن یاد رکھو تمہارا اخلاص، تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ تم اس فکر میں نہ لگے رہو کہ کیسے تیسے ہم نماز ادا کر لیں اور فوراً رفتار کے ساتھ جائیں، جانور ذبح کر لیں، مادی اسباب کا خیال کرتے ہوئے، اور پھر دن بھر اس گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے کپڑے میلے اور گندے کر کے گھومتے رہیں اور یہ سمجھے کہ یہی عید ہے۔ نہیں، عید تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے لیے نچھاور ہو جانے کا، نثار ہو جانے کا جذبہ پیدا ہو۔ میرے مولا آج تیرے لیے اپنے محبوب اور حلال اور پاکیزہ مال میں سے جانور کی شکل میں تیرے لیے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ میرے مولا اگر وقت آئے تو میں تیرے لیے قربان ہونے کے لیے تیار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ فکر دی گئی، لیکن آج لمحے فکر ہے ہمارے لیے، میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں بڑی رفتار کے ساتھ آپ کو لیے چل